والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال تعالی فی مقام آخر وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین ویا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا مختصر سا نام ہے، وہ ہے محمد عزیر۔ کیا نام ہے؟ اگر آپ محبت کر دیں تو اس کو مولانا کر دیں بس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ملا شاشی، امام شاشی، تو یہ ہمارے دادا مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ایک خطاب ہے۔ وہ امام نہیں ہے، ملا شاشی ہے۔ کیا ہے؟ ملا شاشی۔ دوسری بات، ابھی جب میں وضو بنا رہا تھا تو آپ لوگوں کا ایک قاعدہ اور قانون گوش گزار ہوا، وہ یہ تھا کہ جمعرات والے دن 12:30 بجے چھٹی ہوگی۔ ان کی جو رہائشی ہیں اور جو جمعرات جاتے ہیں، لیکن جو روز آنا جانا کرتے ہیں ان کی اسی وقت میں ہو جائے گی، یعنی 12 سوا 12 بجے۔ وجہ یہ بتائی کہ صفائی، اب صفائی اگر سزا کے طور پر ہے تو بھی سب کو ملنی چاہیے، اگر صفائی جزا کے طور پر ہے تو وہ کیوں محروم ہیں جو کہ روز آتے جاتے ہیں؟ تو لہٰذا میرا ایک مشورہ ہے، باقی وہ انتظامیہ ان کا اپنا معاملہ ہے، تو میرا ایک مشورہ ہے سب رک جائیں، سب۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ 2 موضوع ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں 12:30 نا، ابھی اعلان ہوا ہے 12:30، تو وقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا 2 موضوع ہیں۔ ایک موضوع ادب، آداب، تربیت کے حوالے سے، اور دوسرا موضوع علیمیہ میں جو تقریری مقابلہ ہے، طالب علموں کی خواہش تھی کہ آپ اس پر بھی گفتگو کر دیں تاکہ ہم ان نکات کو جمع کر لیں، اور جس طالب علم نے تقریر کرنی ہو تو پھر وہ ان نکات کو جمع کر کے ایک تقریر کو تیار کر لیں۔ تو پہلا موضوع یہ ادب کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، مطالعہ جو ہم کرتے ہیں تو اولاً اپنی اس گفتگو کے آغاز سے 2 باتیں۔ نمبر 1، میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، استماع کرنا ہے، استماع۔ فاستمعوا قرآن عظیم الشان میں ہے نا، اس کا معنی ہے خوب غور کے ساتھ سننا ہے، غور کے ساتھ۔ یہ ہاتھوں سے کھیلنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ جو طالب علم مجھے ایسا نظر آئے گا تو شاید جو ہے وہ میں لب کشائی کر بھی دوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ وہ آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا جو کہ تصویر بنانے والا ہوگا۔ تو لہٰذا میری اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی میری تصویر بنائے۔ الغرض جب آدمی مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مطالعہ کہتے کس چیز کو ہے۔ تو مطالعہ یہ ہے التمییز بین المعلوم و بین المجہول، کہ آدمی تمیز پیدا کر دے جو چیز اسے معلوم تھی اور جو چیز اسے معلوم نہیں ہے۔ یہ مطالعے کی تعریف ہے، التمییز بین المعلوم و بین المجہول، کہ جو چیز اس کو معلوم ہے اور جو چیز اس کو معلوم نہیں ہے ان کے درمیان میں ایک واضح فرق ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مطالعہ۔ پھر آدمی جب مطالعہ کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ آدمی کی نیت جیسی ہوگی اس کو ویسا اس کا صلہ ملے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں مطالعہ کروں، اپنے علم کو وسیع کروں تاکہ میں لوگوں پر فوقیت حاصل کر جاؤں، تو ایسا علم علم رسمی ہے، ایسا علم علم نافع نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم فقط لوگوں پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کل بروز قیامت 3 قسم کے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 1 وہ آدمی جو کہ جہاد کرنے والا ہو، مجاہد ہو، وہ آدمی جو کہ سخی ہو، اور وہ آدمی جو کہ عالم ہو۔ سخی اس وجہ سے کہ اس نے سخاوت کے جوہر اس وجہ سے دکھائے کہ لوگ اس کو کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہے، اس کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ تو لہٰذا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تو نے جو چاہا تجھے مل چکا، تو نے یہی چاہا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ تجھے سخی کہتے رہے، یہاں تک کہ تیری اولاد کو بھی کہا کہ یہ سخی کا بیٹا ہے۔ جو چیز تو نے چاہی وہ تجھے مل گئی، اس کی جزا تمہیں مل گئی، لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ آدمی مجاہد ہے، جہاد کرتا ہے، کفار کو واصل جہنم کرتا ہے، لیکن اس لیے کہ وہ مجاہد کہلایا جائے، مر جائے تو اس کو لوگ شہید کہیں، بچ جائے تو لوگ اس کو غازی کہیں، تو وہ تو اسے مل چکا، اب اس وجہ سے بھی وہ جہنم میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد عالم ہے، علم اس نے اس وجہ سے حاصل کیا کہ لوگ اسے علامہ کہیں، لوگ اس کے ہاتھ چومیں، لوگ اس کے پیر چومیں، اس کا ادب، اس کی عزت اور احترام کریں، جہاں جائے تو لوگوں کا ایسے جھمگٹا لگ جائے، اور جہاں وہ جائے تو بیٹھے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ان اعمال کے لیے اگر اس نے علم حاصل کیا تو دنیا میں اسے وہ چیز مل گئی، آخرت میں ایسے آدمی کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو لہٰذا اپنی نیتوں کو درست کرنا مطالعے سے پہلے، حصول علم سے پہلے یہ لازمی اور ضروری ہے۔ پھر دوسری بات، جب آدمی مطالعے کے لیے بیٹھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، اللہم یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اے اللہ، اے میرے رب، وہ رب کہ جس نے ابراہیم کو جو ہے وہ تعلیم اور علم دیا، مجھے بھی علم کی برکت نصیب فرما۔ اے اللہ کہ تو نے سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فہم دیا، فقہ اور تفقہ دی، تو لہٰذا مجھے بھی فقہ اور تفقہ نصیب فرما۔ پھر اس کے بعد علم یہ ایک برکت ہے۔ علم کیا ہے؟ برکت ہے، اور علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت قدیمہ ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ،
اور اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور صفات کے ساتھ طاہر اور مطہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ طاہر اور مطہر ہے، اور علم بھی اللہ کی صفت ہے، تو لہٰذا وہ آدمی جو حادث ہو، وہ آدمی جو کہ حادث ہو، اور حدث ہونا یہ ایک ظلمت ہے۔ حدث ہونا کیا ہے؟ یہ ایک ظلمت ہے، تو لہٰذا نور اور ظلمت کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ من برکت العلم الوضو، علم کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے آدمی وضو کے ساتھ ہو، وضو والا ہو۔ اگر وہ بے وضو پڑھے گا علم تو اسے آ جائے گا، لیکن علم کا نور نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد جب آدمی علم حاصل کرے تو کسی بھی چیز کو، علم کے حصول کو، وہ چند شرائط ہیں۔ جیسے آدمی اگر یہ چاہتا ہے وہ اچھا عالم بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک کہ وہ متون یاد رکھے، متون کو یاد رکھے۔ جو آدمی متن یاد کر لیتا ہے ایسا آدمی آدھا عالم ہوتا ہے۔ وہ آدمی، دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ قواعد یاد رکھے۔ جب آدمی کو قواعد یاد ہو جائیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا آدھا علم، یہ بھی آدھا علم ہے۔ علم کے اندر عبور اور ماہر فی علم ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، متون کا یاد رکھنا اور دوسرا قواعد کا یاد رکھنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں ڈکیت آ گئے، ہاں جو چھینا جھپٹی کرتے، وہ آ گئے اور انہوں نے ہمارے قافلے والوں کو کیا کر لیا؟ لوٹ لیا، اور ساتھ میں جو میں نے علم حاصل کیا تھا، جو میں نے علم حاصل کیا تھا اور جو میرے پاس کتابیں تھیں وہ بھی لے گئے۔ تو میں ان چوروں اور ڈاکوؤں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دیکھو تم مجھے اپنے سردار سے ملاقات کروا دو، یہ جو کتابیں ہیں یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، مال ہے، سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پھل اور اناج ہے، یہ تو تمہارے کام کا ہے، لیکن یہ کتابیں تمہارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو وہ ڈاکو اور چور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ امام غزالی نے سردار سے بھی یہی بات کی۔ سردار ایک ہوشیار آدمی تھا، سردار نے ایک جملہ کہا۔ امام غزالی فرماتے ہیں سردار نے کہا، مولانا العلم ما فی الصدور لا فی السطور، علم تو وہ ہے جو تمہارے سینے میں ہونا چاہیے، علم وہ نہیں ہے جو تم سطروں کے اندر اس کو لکھتے ہو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے کتابوں کو حفظ کرنا شروع کیا، اور پھر حال یہ ہوا کہ میں نے احیاء العلوم اس کو بغیر کسی کتاب کی مدد سے لکھ دیا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ علم کو حفظ کرنا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھو، اب تو کتابیں آ گئیں، لیکن حال یہ ہے جس وقت میں کتابیں نہیں تھیں، یعنی کم تھیں، نہ ہونے کے برابر تھیں، اس وقت میں پڑھنے والے بہت تھے، لیکن اب کتابیں بہت ہیں اور پڑھنے والے نہیں ہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد طالب علم کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، طالب علم کے اندر دو چیزیں، نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو اختصاص۔ اخلاص یعنی جعل الشیء خالصۃ للہ، ہر چیز کو، ہر معاملے کو وہ اللہ ہی کے لیے خالص طور پر کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ ومن ابغض للہ ومنع للہ ومن اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ وہ آدمی کہ جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں، جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں، وہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت رکھے، اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت رکھے، اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دے، اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کسی چیز سے منع کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، ایسے آدمی کا کیا ہے؟ ایمان کامل ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ افضل الاعمال
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمام اعمال میں بہترین عمل وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت ہے۔ پھر اس کے بعد علم بذات خود یہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم حقیقی اور ایک ہے علم رسمی۔ یعنی علم حقیقی وہ علم جو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ دیکھو سمندر میں آپ جاؤ اور سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ، وہاں جب آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوں گے تو لہروں کی آواز آئیں گی، ہاں، لیکن جب آدمی جتنی گہرائی میں چلتا چلا جائے سمندر میں ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے، وہ وقار اور سکون آ جاتا ہے۔ یعنی آدمی جس وقت میں علم حاصل کرتا ہے تو طالب علم اچھلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اچھلتا ہے۔ استاذ اگر اس کو کوئی دوسری بات بتا دے اور اس کو کچھ اور معلوم ہو تو کہتے ہیں استاد جی کو معلوم ہی نہیں ہے، استاد جی کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو آتا ہی نہیں ہے، اس کو کیا آتا ہے؟ تو یہ طالب علم کی وہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ سمندر کے اب اس کونے پر ہے۔ جب اس کے اندر علم آتا رہے گا، ٹھہراؤ، سکون اور وقار آتا رہے گا اس کے اندر۔ ایک چیز اب دیکھو، درخت دیکھو، آپ کسی پھلدار درخت کے پاس چلے جاؤ اور اس کو غور سے دیکھو، جس ٹہنی پر پھل لگا ہوگا وہ ٹہنی ایسے نیچے ہوتی ہے، کیوں؟ اس میں کچھ ہے۔ یعنی جس کے اندر کچھ ہوگا اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے گی۔ اب دیکھو قرآن عظیم الشان کی ابتدا کہاں سے ہے؟ ہاں با سے۔ کہاں سے ہے؟ با سے ہے نا، الف سے کیوں نہیں ہے؟ حروف تہجی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الف سے ہے۔ تو قرآن کی ابتدا الف سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ الف ایسا سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ایسا، ہاں، تو لہٰذا جو الف بنے گا اس کے اندر تکبر آ جائے گا۔ قرآن عظیم الشان کا پہلا حرف ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر کیا کرو؟ عاجزی پیدا کرو۔ اور پھر جب تم عاجزی پیدا کرو کس کے ساتھ؟ با میں کتنے نقطے ہیں؟ کتنے؟ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر توحید والا ہونا چاہیے، توحید بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر با کا معنی کیا ہے؟ الصاق کے لیے، ملانے کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی جب تم توحید پرست ہوگا اور جب تمہارے اندر عاجزی ہوگی تو با کا کام یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ ملا دے گا۔ نہیں سمجھا؟ تو یہ ہے علم حقیقی جو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دے۔ ایک ہے علم رسمی، علم اس لیے حاصل کریں کیلا پالا کرتا رہے، نہ اس کو نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، بس اس کو ایک سند مل گیا۔ اس کو کیا مل گیا؟ سند مل گیا۔ لوگ اگر اس کو کچھ کہیں یہ سند دکھا دے، دیکھو میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، ہاں، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ فاضل کا دوسرا معنی بھی ہے، فاضل کا دوسرا معنی بھی ہے جس کو میں اور آپ فوزلہ کہتے ہیں، فوزلہ بیکار، فاضل تحصیل، فارغ التحصیل، فارغ التحصیل۔ تو تحصیل اور فارغ اس کے اندر تین نسبتیں ہیں۔ آپ کون سا فارغ ہے؟ فارغ لی تحصیل ہے، فارغ من تحصیل ہے، یا فارغ عن التحصیل ہے؟ کون سا تحصیل ہے؟ فارغ لی تحصیل کا معنی تو یہ ہے کہ اس کے اندر علم حقیقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 8 سال پڑھنے کے بعد اس قابل ہو چکا ہے کہ اب یہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب کیا کر سکتا ہے؟ اب دیکھو ترکیب کرو، فارغ لی تحصیل، تحصیل کرنے کے لیے فارغ ہو چکا ہے، فارغ من تحصیل، یہ تحصیل سے فارغ ہے، یعنی یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز حاصل کر سکے۔ اور ایک چیز ہے فارغ عن التحصیل، اور عین جو ہے وہ بعید کے لیے آتا ہے، یعنی یہ تحصیل کے لیے بالکل بعید ہے، اس کو اب کچھ نہیں ملنے والا۔ تو لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اور آپ، اولاً میں اور آپ علم حقیقی کی طرف آ جائیں۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہے۔ وارث کو جب وراثت ملے اور کامل نہ ملے، پوری نہ ملے، تو ایسا آدمی وارث نہیں ہوتا، ایسا آدمی وارث نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے ایک علم نہیں نکلا، دو علم نکلا ہے، دو۔ ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن، ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو قسم کے علم سیکھے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو قسم کے علم سیکھے۔ ایک تو وہ ہے جو میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھو نماز کے یہ فرائض ہیں، نماز کے یہ شرائط ہیں، نماز کے اندر یہ معاملہ ہے، روزے کا یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میری گردن کو کاٹ دو۔ تو یہاں پر بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مفسرین، محدثین، شارحین یہ ارشاد فرماتے ہیں اس علم سے مراد علم باطن ہے۔ ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے، ایک علم علم شریعت ہے، ایک علم علم حقیقت ہے۔ تو آدمی اس وقت میں عالم اور وارث بنے گا جب اس کو ان دونوں علوم سے حصہ مل جائے۔ اور حصہ تو مل گیا، لیکن وارث بھی اس وقت بنے گا جب اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات آ جائیں۔ اب دیکھو، ایک آدمی ہے، عالم ہے لیکن کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ان میں بھی بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن کیا وہ انبیاء کے وارث ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا عالم کا وارث اس وقت ثابت ہوگا کہ جس وقت میں وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ وارث بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا، عالم ہے، مسلمان ہے، اس وقت تک وارث نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت والا بھی نہ ہو۔ بد مذہب کو دیکھو، بڑے بڑے عالم ہیں لیکن وہ وارث نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ان کو درست نہیں ہے۔ جب عقیدہ انسان کے عقیدے میں خرابی آ جائے، دیکھو چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک آدمی ہے، عقیدہ درست ہے، عمل درست نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، عقیدہ درست ہے، عمل بھی درست ہے۔ ایک آدمی ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، عمل درست بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی چوتھا یہ ہے، عقیدہ بھی درست نہیں ہے اور عمل اس کا بہت اچھا ہے۔ تو وہ آدمی جس کا عقیدہ درست ہے، عمل درست ہے، یہ تو جنتی ہے، پکا جنتی ہے۔ وہ آدمی جس کا عقیدہ درست ہے، عمل درست نہیں ہے، ایسا آدمی وہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے ساتھ عدل کا معاملہ فرمائے، جہنم میں جائے گا صاف ہو کے واپس جنت میں۔ اگر اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے، ایسے ہی اس کی معافی ہو جائے گی اور وہ آ جائے گا جنت میں، قطعی جنتی، ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن آدمی ہے، عقیدہ فاسد ہے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے لیکن عمل اس کا درست ہے، وہ قطعی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیوں؟ حصول نجات ایک واحد چیز ہے، وہ ہے عقیدے کی درستگی۔ تو لہٰذا وارث اس وقت میں بنے گا جب وہ عالم بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ عالم بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور عقیدہ بھی اس کا درست ہو۔ پھر اس کے بعد وہ عالم علم ظاہر ہے، علم شریعت ہے، باطن کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ جو علم باطن کے حصول میں لگے ہوئے ہیں وہ اس پر تنقید کرتا ہے۔ علم باطن کیا چیز ہے؟ مختصراً اور دو جملوں کی کہانی یہ ہے کہ علم باطن یہ ہے، علم ظاہر پر عمل کرنا، یہ علم باطن ہے۔ بس جو آپ نے علم حاصل کیا اس پر عمل، یہ علم باطن ہے، بس اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایسا آدمی تو لہٰذا اس کے اندر وہ صفات بھی ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر صفات بھی ہونی چاہیے۔ وہ کیا کیا ہونی چاہیے پھر کبھی آپ کو بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھو، حدیث شریف ہے، الدین
کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ ایک آدمی ہے شاگرد ہے، ایک آدمی شاگرد ہے، طالب علم ہے، وہ اس کا مقام ایسے سدرۃ المنتہا کو چھوتا ہے، اتنا بلند ہے، لیکن اس نے اپنے استاذ کی بے ادبی کی تو اسفل سافلین میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ ادب کی وجہ سے۔ اگر اس نے ادب نہ کیا، آدمی علم اس وقت میں حاصل کرتا ہے جب تین چیزوں کا وہ ادب کرے۔ نمبر ایک، وہ اپنے استاذ کا ادب کرے۔ نمبر دو، جس کتاب سے وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کا ادب کرے، اور جس چیز سے وہ علم کو قید کر رہا ہے، قید العلم بالقلم، اس قلم کا کیا کرے؟ ادب کرے۔ یہ تین چیزیں لازمی ہیں۔ اب دیکھو استاذ کا ادب، مثلا طفل کس کو کہتے ہیں؟ طفل کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو کہتے ہیں نا۔ اب یہ طفل جب روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو سینے سے لگا دیتی ہے، اس کو دودھ دیتی ہے۔ طالب علم جب تک طفل ہے تب تک وہ استاد کے سینے سے لگ کر وہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن جب طالب علم کہتا ہے کہ میرے پر نکل آئے، میں بڑا ہو گیا، اب میں بھی کچھ ہوں، ہاں میں بھی کچھ ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب 2.5 سال کی عمر ہو جائے، 2 سال کی عمر ہو جائے، بچے کا کیا حکم ہے؟ ماں کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے پستان سے جدا کر دینا ہے۔ ہاں، تو جب طالب علم کے پر نکل آئیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ استاد اس کو اپنے سینے سے الگ کر دے گا۔ استاد کیا کر دے گا؟ اب وہ استاد سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا طالب علم جب تک طفل بنا رہتا ہے استاد سے فیوز اور برکات حاصل کرتا رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پھر اسی طرح کتاب ہے، کتاب کا علم، جب تک آدمی کتاب کا ادب نہیں کرے گا اس سے اس کو برکت حاصل نہیں ہوگی۔ ادب کیسے؟ اس کو اونچی جگہ پر رکھنا، اس کو چومنا، اس کو سینے سے لگانا۔ آپ دیکھو کتاب تو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہم مدرسے والے کیا حال کرتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں کسی طالب علم کو جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے، سیدھے ہاتھ میں اس کا چپل ہوگا، الٹے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ یہ حال ہے، الٹے ہاتھ میں قرآن لے کے سیدھے ہاتھ میں چپل۔ یہ ہمارا ادب کا تقاضا ہے، حالانکہ حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ میں کیا کریں؟ قرآن لے لے تو چپل کو ہاتھ نہ لگائے۔ ادب تو یہ ہے، چپل اس لیے اٹھاتا ہے چوری نہ ہو جائے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مسجد کے اندر آپ تشریف لے گئے، چپل چوری ہو گئی، باہر آ گئے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی چپل چوری ہونا نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، پرانی بات ہے نا۔ وہ صحابی رسول کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ آپ باہر نکلے، چپل نہیں ہے، آپ نے دعا کی، یا اللہ یہ جو چور ہے جو میری چپل چوری کر کے لے گیا ہے، اگر یہ حاجت مند ہے اس کو معاف ہے، ہدیہ ہے، ہبہ ہے، اس کو میری طرف سے تحفہ ہے، لیکن اگر اس کی عادت ہے، اے اللہ یہ اس کی چوری آخری بنا دے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں، ابھی مسجدوں میں عین مسجد میں ایسے دیوار کھینچ کے چپل رکھ دیتے ہیں، ہاں ٹائلز لگا دیتے ہیں، پھر اس میں چپل رکھ دیتے ہیں، یہاں ہم چپل رکھیں گے۔ پھر اسی طرح قلم ہے، قلم اس کا ادب ہے کہ جب آدمی، اب دیکھو قلم ہے، قلم سے ہم سارا کام کرتا ہے، لکھتا بھی اس سے ہے، کھجاتا بھی اس سے ہے، کان میں بھی اس کو ڈالتا ہے، اور پھر اگر کبھی وہ ناڑا ڈالنے والا وہ نہ ہو تو بھی پین استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ادب ہے ہمارے ہاں، یہ ادب کا مقام ہے۔ حالانکہ ادب یہ ہے اس کو ایسے آپ سینے سے لگا دو، سمجھ رہے؟ اس کو ادب کے مقام پر رکھو، لیکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام ادب آداب اس وقت میں آئیں گے جب میری اور آپ کی نیت جو ہے وہ خالص ہوگی، اخلاص فی النیت ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔
نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اس پر استقامت. ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ. اختصاص وہ کسی اور معاملے میں ہے، یہ سوچ رہے کہ پہلے اختصاص کہا تھا، سمجھ رہے؟ اختصاص استقامت، اختصاص استقامت. ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اے اللہ ہمیں اخلاص فی الدین نصیب فرما، اور اس اخلاص میں استقامت بھی ہو. استقامت کیا چیز ہے؟ استقامت یہ ہے آدمی اپنے اس معاملے پر، اپنے اس عقیدے پر تا دم مرگ قائم رہے. استقامت اس کو کہتے ہیں. اس کو جو آدمی علم حاصل کرے اس پر عمل کر